ناظرین کرام، رحمت رمضان علماء کے ساتھ سیگمنٹ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، مستند و معتبر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آج کا ٹاپک بھی انتہائی اہم ہے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اور اس پر انشاءاللہ ہم معزز علماء کرام سے بہت ساری باتیں جانیں گے۔ اور یہ اتنا اہم ترین ٹاپک ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور اس پر ایمان تو یقیناً ہر مسلمان کا ہوتا ہی ہے، لیکن معلومات یعنی جان کر پھر اس کے بعد جو ماننے کا مزہ ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہے۔ ماننا تو ہر صورت میں ہی ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن علماء کرام کا ہمارے ساتھ الحمدللہ حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک اور بڑی ہی پیاری شخصیت، بڑی ہی محقق، زبردست محقق ہیں، خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور آپ کو صرف عوام نہیں سنتی بلکہ جو طلباء علم دین ہیں وہ بھی آپ کی باتوں سے استفادہ پاتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور دو ہمارے بڑے ہی پیارے ثناخواں حافظ محمد احسن قادری اور سید محمد انس کریمی، آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے کہ علماء کرام کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے، میں اس ٹاپک سے متعلق کچھ باتیں کہنا چاہ رہا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ناظرین کرام اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام عقائد اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد و نظریات کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، جبکہ عبادت کو ہم فزیکلی پرفارم کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ اسلام میں عقائد کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے صحیح اسلامی عقائد پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، عقائد کے اندر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے جنہیں قطعی، یقینی، اجماعی عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد کا جو یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے، اسے ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا عقیدہ کہ جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونا ہر عام و خاص کو پتہ ہے۔ کوئی عالم ہے یا کوئی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے جسے دین کا تھوڑا بہت بھی شغف ہے نا، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ اس طرح عقائد کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد ناظرین اب یہ بات سمجھ لیں کہ ضروریات دین وہ چیزیں ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ جیسے ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ پاک ہمارا معبود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، قیامت نے واقع ہونا ہے، جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے دو ٹھکانے جزا اور سزا کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اسی درجے میں آتا ہے، اور اس پر پوری امت متفق ہے۔ لہٰذا عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا ضروریات دین کا انکار ہے، جبکہ ضروریات دین کا ماننا فرض ہے۔ کسی ایک دینی ضروری عقیدے کا انکار کرنا کفر ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کو ماننا اتنا ہی فرض ہے جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا فرض ہے۔ نبی ماننا اور آخری نبی ماننا یہ دونوں برابر درجے کے ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار کرنا کفر ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ ابن ماجہ سے میں نے پیش کیا۔ اور میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت اپنا عقیدہ ختم نبوت ایک شعر کی صورت میں یوں بیان کرتے ہیں، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔ محترم ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، جس کو سننا، سمجھنا اور یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ بہت ضروری ہے۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں علماء کرام کی طرف اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ سیدی مظفر شاہ صاحب سے میری گزارش ہے، قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن مجید میں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بات تو ہم
قرآن سے ہی شروع کرتے ہیں. ہمارے یہ آئیڈیاز کا آپ کو وطیرہ الحمدللہ ہے, اور ظاہر بات ہے کہ آپ علماء کرام نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بات قرآن سے ہوگی. ہاں, تو قرآن پاک سے سب سے پہلے حضور بتائیے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کیا رہنمائی ملتی ہے, اور پھر اسپیسیفک یہ بھی میرا سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ماشاءاللہ آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر اس موضوع کو ناظرین کے سامنے اور عوام کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں ڈسکرائب کیا اور کھولا ہے. اللہ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اللہم آمین. یقیناً عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے, جس کا انکار کرنے والا اور ضروریات دین میں سے کسی بھی عقیدے کا انکار کرنے والا شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یقیناً عقیدہ ختم نبوت کی ایک مختصر سی تعریف جس کو عوام سمجھ سکے وہ یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ رب العالمین جل وعلا کے سب سے آخری رسول اور آخری نبی, میرے اور آپ کے آقا, ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کرنے کے بعد اب قیامت تک ساری مخلوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی وسطی درمیان کی انگلی اٹھا کر اشارہ فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ قیامت تو آئے گی لیکن اس کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یعنی مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین جل وعلا کے آخری نبی, اور آپ نے اس زمین کے اوپر آخری اعلان نبوت کا فرما دیا. آپ کے اعلان کے بعد اب قیامت آئے گی لیکن اس دوران کوئی نیا نبی نہ آئے گا اور نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا, یعنی کسی اور کو نبوت نہیں دی جائے گی. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. واہ واہ واہ. یعنی حضور علیہ السلام, یہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, وہاں سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے جو نبی پیدا ہوگا وہ نیا ہوگا, یا کسی اور کو نبوت دی جائے, یہ سارے راستے بند کر دیے گئے. آخری وحی حضور پر آ گئی, آخری امت حضور کو مل گئی, آخری کتاب آپ پر آ گئی, اور آپ نے جب اعلان فرما دیا تو آپ کے بعد قیامت تو آئے گی لیکن کوئی نیا نبی اس روئے زمین پر بصورت نبوت اور رسالت کے نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا. سب سے آخری بعثت آپ کی ہے. عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے. اس کی حفاظت کرنے والوں کو جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی 100 کے قریب آیات حافظ صاحب اور 200 سے زیادہ احادیث اور 15 صدیوں سے صالحین, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کاملین کا اجماع اس بات پر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول, کوئی نئی کتاب, کوئی نئی امت اور نہ کوئی نئی وحی آئے گی. حضور کے بعد قیامت آئے گی لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اور نہ کوئی نیا نبی آئے گا. اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کے بعد دعوی نبوت کیا کہ میں نبی ہوں, وہ شخص ضروریات دین کا منکر ہے اور وہ دار اسلام سے خارج ہے. بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے اور ثابت بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس نے یہ, ظاہر سی بات ہے حضور کے بعد جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا, اس نے دعویٰ کر لیا کہ جناب میں اللہ کا نبی ہوں, اور آگے چل کر اگر کوئی شخص من طلب منہ علاماتہ فقط کفر, اور آگے سے کوئی بندہ چل کر اس سے کہے کہ اپنی نشانیاں بیان کرو, تو وہ نشانیوں کا مطالبہ کرنے والا اور اس سے یہ کہنے والا کہ آپ مجھے دلیل دو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا تو پہلے اسلام سے باہر تھا. لیکن یہ شخص جو اس سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے, اللہ اکبر, وہ بھی اسلام سے باہر ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے. میں اس کو اور تھوڑا اگر تیسرے درجے میں لے جا کر آسان کر دوں تو وہ اس حوالے سے ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت کو یوں سمجھ لیجئے جیسے اللہ ایک ہے, اس کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ ہے؟ نہیں. تو جس طرح اللہ ایک ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے مقابلے پر کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معنی میں اللہ کے رسولوں میں سب سے آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں. آپ کے بعد کسی نبوت میں آپ کو شریک کرنا اور اس جدید شخص کو کہنا کہ یہ نبی ہے, تو یہ اسی طرح کا انکار ہوگا جیسے اللہ کی توحید کا انکار. اللہ اس کو اس انداز میں سمجھ لیجئے جیسے اللہ کا ایک ہونا ہے اسی طرح حضور کا آخری ہونا ہے. یعنی اللہ کا ایک ہونا جیسا عقیدہ رکھنا ہم پر, ناظرین اس کو تیسرے درجے میں اگر کوئی زیادہ
گویا کہ سادہ بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس بزرگ، بہن، بھائی، بچے تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو ایک یقین کرنا یہ ضروری ہے، اسی درجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ماننا ضروری ہے۔ کہیں گے جناب اتنا بڑا دعویٰ؟ میں نے کہا ہاں، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کا ایک ہونا آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا جناب قرآن کی آیات جو قطعی ہے اور دلالت میں بھی قطعی ہے۔ میں نے کہا بس آپ نے اللہ کا ایک ہونا جس سورس، جس حوالوں سے پتا چل رہا ہے، اسی حوالے سے حضور کا آخری ہونا پتا چل رہا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے، اب اس سے بڑا جملہ سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ جیسے اللہ کا ایک ہونا، اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رسولوں میں آخر ہونا ہے، کیونکہ جس ذریعے سے ہمیں اللہ کا ایک ہونا پتا چل رہا ہے، اسی سورس، ویسے ہی دلائل، اسی ویسی پختگی، ویسے ہی بلندی، ویسے ہی سچائی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا پتا چل رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے یہ تو آپ نے بہت واضح انداز سے ارشاد فرما دیا۔ میں چاہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک میں متعدد آیات اس سے متعلق ہیں، تو قرآن پاک ہمیں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کیا رہنمائی دیتا ہے، اس پر ضرور کلام فرمائیں۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ 100 سے زیادہ آیات ہیں۔ میں اس میں سے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں قرآن مجید سے، کہ یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ اس کو کھول کھول کے قرآن نے سمجھایا ہے۔ اب دیکھیں سب سے مشہور آیت کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اپنی گفتگو کی پہلی آیت۔ اب دیکھیں یہاں پر ساری امت کا اجماع ہے کہ جو یہ فرمایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن، لیکن یہ کون ہے؟ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب خاتم کا لفظ دیکھیں قرآن نے خود بیان کر دیا، اور اس کا معنی کرنا آخری نبی، یہ 14 صدیوں سے امت کا اجماع ہے۔ تو وہ اجماع میں معنی کی دلالت کے ساتھ اور آیات کا نزول کے اعتبار سے قطعی ہونا اور معنی کا تواتر کے ساتھ قطعی ہونا یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ وہ خاتم النبیین یعنی آخری نبی۔ اور اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا، امت تواتر سے یہ مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ خاتم کا معنی یہاں آخری نبی ہے۔ اس معنی سے اگر کوئی ہٹا کر دوسرا معنی کرے گا تو اس شخص کے ایمان پر انگلی اٹھائی جائے گی اور اس پر شرعی حکم آ جائے گا۔ یعنی جس طرح خاتم یہ قرآن کی آیت ہے، قطعی ہے، اسی طرح اس کا معنی کیا بنے گا؟ وہ بنے گا آخری۔ اب اس کو مزید آخری معنی، اس آخری معنی سے اس کو نہیں ہٹایا جائے۔ صحیح۔ اس کو دوسرے انداز میں آپ سمجھیے کہ اس کی قرات، کیونکہ ہم نے قرآن کے موضوع پر جو آپ کے ساتھ پروگرام کیا اس میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کی متعدد قرات ہیں، کیونکہ عرب کے کئی فصیح قبیلے تھے اور ان کے پڑھنے کا انداز مختلف ہوتا تھا، انداز مختلف ہوتا تھا، معنی ایک ہی ہوتا تھا۔ اب اس کو خاتم النبیین بھی پڑھا جاتا ہے جو معروف قرات ہے ہمارے وہاں، اور اس کو خاتم النبیین۔ اب چاہے خاتم کے تا پر زبر پڑھیں یا خاتم النبیین کی تا کے نیچے زیر پڑھیں، ان دونوں میں جو معنی بند ہوتا ہے وہ آخری نبی کا ہے۔ اس لیے کہ قرات میں اگر بظاہر اختلاف نظر آئے تو معنی کو وہیں پر لے جا کر بند کرنا پڑتا ہے کہ جو دونوں میں مشترک ہو۔ تو خاتم کے معنوں میں بھی ایک معنی آخری ہے اور خاتم کا معنی تو ہے ہی آخری، تو لہٰذا خاتم کی رعایت کرتے ہوئے امت نے اس کو جس معنی میں بند کیا، اور وہ جو قرآن کا تقاضا تھا، صحابہ رسول اللہ کی احادیث، قرآن کی کئی آیات جو موجود ہے 100 کے قریب، ان کو سامنے رکھ کر تو اس کا معنی ہے آخری نبی۔ ایک بات تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ خاتم اور خاتم والی جو بحث لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے وہ پیش کی۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی طرف۔ سورۃ البقرہ ہمارے بھائی بہن جب پڑھتے ہیں اور قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید جیسے آپ کو کھولنے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو پہلے آپ دائیں ہاتھ پر سورہ فاتحہ شریف دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوسری سورت جو شروع ہوتی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم اس کا معنی اللہ اور اس کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند اور روشن کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو، اور پرہیزگار کون ہے؟
اب دیکھیے جو بنیادی عقیدے تھے، اور ناظرین سن لیں، پورے قرآن میں جن باتوں پر عقیدہ رکھنا ضروری تھا یہاں پر لا کر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ متقی مومنین کیوں ہیں، کون ہیں؟ اس لیے کہ آگے ان کو سند دی جا رہی ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی باتوں کو سچ جاننے والے ہدایت پر ہیں، اللہ، یہی عقیدہ رکھنے والے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی عقیدہ جنہوں نے رکھا ہے وہ فلاح یافتہ ہے۔ تو وہ عقیدہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، صحیح، اس میں سے پہلا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس کو مکمل قبول کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو اترا ہے، جو صحیفے اترے ہیں، جو کتابیں اتری ہیں، تورات، انجیل اور جو صحائف ہیں جو اپنی اصل شکل مبارکہ پر ہیں اس پر اجمالی ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آخر میں پھر کیا فرمایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ذرا تھوڑا سے غور کیجئے، فرمایا وہ آپ پر جو اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کچھ اور اترنا ہوتا یا کسی اور نے آنا ہوتا تو وہاں پر ڈسکس کیا جاتا کہ آپ کے بعد بھی ایک آنے والا ہے، اس پر یہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہا، بلکہ آیت کو ختم کر دیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آپ کے بعد پھر وہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وہی بات جو آقا کریم نے تشریف فرمائی، اپنی مبارک انگلی شہادت کی اٹھائی اور درمیان کی اٹھائی اور فرمایا میرے بعد قیامت آئے گی لیکن درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہی ہے کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پچھلی جو کتابیں اتری اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد کسی نے آنا نہیں ہے، کیا آنا ہے؟ قیامت نے آنا ہے۔ تو فرمایا وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ اکبر، وہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ان کے لیے سند دے دی ہے کہ فرمایا حبیب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو انہی باتوں کو ماننے کی وجہ سے ہدایت پر ہے اور اس میں ترمیم اور اضافہ کمی بیشی کرنے سے وہ پاک ہیں، اس لیے یہ فلاح یافتہ ہے۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے پیدا ہونا تھا تو نبی کوئی چھوٹی ذات ہوتی ہے؟ اللہ، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی توحید کی دلیل ہوتا ہے، اس پر ایمان لائے بغیر تو آپ خدا کو نہیں مان سکتے۔ تو اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کو یہاں ڈسکس کیا جاتا، لیکن یہاں ڈسکس نہ کر کے بتا دیا کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ دیکھیے، سادہ سی بات ہے، صبح شام ہم 11ویں شریف کا فاتحہ دیتے ہیں، سرکاری غریب نواز کا فاتحہ دیتے ہیں، اولیاء اہل بیت کا فاتحہ دیتے ہیں، صحابہ کا فاتحہ دیتے ہیں، تو اس فاتحہ شریف کے اندر ہم یہی آیت پڑھتے ہیں نا ابتدائی، کہ الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، پھر برکت کے لیے تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں فاتحہ شریف میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں، آستانوں پر پڑھی جاتی ہے، مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، اس پر غور کیجئے، یہاں بتا دیا گیا کہ جو حضور پر اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پچھلوں کا ذکر کیا، یعنی اس کو آپ دوسرے انداز میں نہیں اگلوں کا سمجھ لیں، چلیں اس معنی میں، یعنی جو گزر گئے ان کا ذکر کیا، بعد والوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ بعد میں کسی کو آنا ہی نہیں تھا، اور بعد میں جو آنا تھا وہ قیامت تھی تو اس کا ذکر وہاں پر کر دیا۔ کیا بات ہے، کتنا سمپل موضوع ہے، واہ 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 واہ، یعنی نبوت کی کوئی برانچ اور گنجائش یہاں نہیں چھوڑی۔ آگے آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں سورۃ الطٰہٰ پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی آیت، اللہ فرما رہا ہے کَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ، غور سے سارے ناظرین سنیں اس بات کو، کَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح حبیب ہم نے آپ کو خبریں سنائی جو گزر گئے ان کی، تو اگر بعد میں کوئی آنا والا ہوتا تو اس کی بھی خبر سنائی جاتی۔ جی واہ واہ، یہ آیت دیکھیں کیا، قد سبق، ہم نے آپ کو اطلاع دی، خبریں دی اپنے نبیوں کی، کن کی؟ جن جو گزر گئے۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہاں یہ لفظ موجود ہوتا کہ آپ کے بعد جو آ رہا ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، نہیں، لیکن سارے جو پچھلے انبیاء ان کو یہی بتایا بعد میں میرا حبیب آئے گا، مبشرم برسول یاتی من بعدی، سبحان اللہ، اسمہ احمد، میرے بعد، پچھلے والوں نے بعد کی بات کی ہے اور حضور نے پہلے والوں کی بات کی ہے، بعد حضور نے نہیں کی، اس لیے کہ حضور کے بعد قیامت آنی ہے، ان کے بعد حضور کو آنا تھا، اور جب حضور کی بات آئی تو حضور نے گزروں کی بات کی، اور وہ جو تھے آنے والے کی بات کر رہے تھے، حضور نے آنے والوں کی بات نہیں کی، آنے والا حضور نے ذکر قیامت کا کیا ہے، اور جو باتیں کی ہیں حضور نے گزروں کی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں قرآن کی واضح نص ہے کہ کذالک نقص علیک من انباء، حبیب ہم نے آپ کو نبیوں کی خبر دی، کون نبی؟
جو آئیں گے، فرما نہیں ما قد سبقا جو گزر گئے، اللہ بالکل واضح تو جو گزر گئے. یہ سورۃ الطٰہٰ ہے. اب آپ دیکھیے سورۃ الانبیاء میں آپ آئیے. اب جب لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت لینی ہوتی تھی تو وہ انبیاء کے پاس جاتے تھے. ایک نبی چلے گئے تو ان کی ہدایت کے دوسرا نبی آتا. اب جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. حبیب آپ سے پہلے، لفظ کیا ہے؟ قبل کا، آپ سے پہلے، بعد کا نہیں، قبل کا، آپ سے پہلے ہم نے جتنے گویا کہ مردوں کو جن کی طرف ہم نے وحی کی، یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، جن کی طرف ہم نے وحی کی آپ سے پہلے. پھر آگے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ کے بعد تو کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا امت کو چاہیے کہ جو آپ کے نائبین ہیں ان سے وہ مسئلہ پوچھیں گے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر بھی آپ دیکھیں قبل کا، پہلے کہا کہ ہم نے وما ارسلنا، ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے الا رجالا، نبیوں کو مردوں کی صورت میں، نوحی الیہم، اور ان پر وحی کی. کن پر؟ جو پہلے ہوئے. پہلے ہوئے. اب جو بعد میں آ رہا ہے، اگر وحی نے چلنا ہوتا، بغیر وحی کے نبی کیسے بنے گا؟ جی بغیر وحی کے نبی کیسے بنے گا؟ اور یہاں پر بھی دیکھیں آپ، لفظ جو موجود ہے وہ فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے اور ان پر ہم نے وحی کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلوں کا ذکر کیا، بعد کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ بعد میں تو کسی نے آنا ہی نہیں تھا آپ کے بعد، تو پھر امت کیسے سمجھے گی؟ تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو پھر بعد والوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہ آپ کے نائبین کے پاس آئیں جن کی آپ نے تربیت کی ہوگی، وہ ان اہل علم سے اپنے مسئلوں کو معلوم کریں. واہ 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 سبحان اللہ. اسی طرح سورہ زمر میں آ جائیں آپ، میں 2-4 آیت مزید پڑھتا ہوں تاکہ موضوع کلیئر ہو جائے. جی اللہ رب العالمین سورہ زمر میں فرما رہا اور ضرور ہم نے آپ کی طرف اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی. غور کریں، اے حبیب ہم نے آپ پر وحی کی اور ان لوگوں پر کی جو آپ سے پہلے تھے. یہاں بھی پہلے والوں کا ذکر ہے. دیکھیں ہر جگہ پہلا ہے، بعد کا کچھ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ پر وحی کی تو آپ سے پہلے والوں پر بھی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کے بعد والوں پر بھی کی، العیاذ باللہ. تو یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے کہ وَإِلَى الَّذِينَ مِن بَعْدِكَ اور آپ کے بعد والوں پر بھی وحی کی، نہیں، بلکہ فرمایا ہم نے آپ پر وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان سب پر کی، من قبل کا، جو آپ سے پہلے تھے. تو آپ کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا بعد میں قیامت آئے گی، کوئی وحی والا نبی نہیں آئے کیا گا بات ہے شاہ کہ صاحب، جس پر براہ راست وحی کی جائے. اب آ جائیں سورہ شورى میں، سورہ زمر کے بعد فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک. پھر وہی بات آ گئی، اللہ وہی جملہ ہے. فرمایا اسی طرح حبیب یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں تیری نبوت کا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا کذالک یوحی الیک، ہم نے کذالک یوحی، جس طرح ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، وإلی الذین من قبلک، اسی طرح کی وحی ہم نے پہلوں پر کی ہے. یہ نہیں کہا کہ پہلوں کے ساتھ ساتھ ایسی وحی ہم قیامت تک کرتے رہیں گے، آپ کے بعد کرتے رہیں گے. تو لہٰذا آپ پر وحی کی اور آپ سے پہلوں پر کی، بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ آپ کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے، آپ کے بعد آنا کیا ہے؟ قیامت میں. تو اسی لیے وہاں پر اس کو ذکر کیا. اب میں بہت مختصر اگر کر دوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں وہ سوال انشاءاللہ اگر ہم کلیئر کر دیں گے، لیکن سورہ آل عمران کو آپ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے. فرمایا قل آمنا باللہ، فرما دیجئے یا رسول ہم ان کے ساتھ ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو ہم پر اتارا گیا اس پر ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. کیا کہا جا رہا ہے؟ ناظرین غور کریں. اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، جو ہم پر اتارا گیا یعنی قرآن اور وحی، اور جو شے اتاری گئی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ان پر ہم ایمان لائے. یہاں سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے پچھلوں میں کیا. اللہ
حضرت عیسیٰ کا ذکر کس میں کیا ہے؟ پچھلوں میں کیا ہے، پچھلوں میں کیا، واہ اگلوں میں واہ، نہیں کیا. واہ فرمایا واہ. ان پر ہم نے وحی کی. اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کا نام یہاں ڈسکس کیا جاتا جی جی کہ آپ کے بعد یہ نبی آ رہا ہے، ہم اس پر بھی وحی کریں گے. تو لہٰذا یہ دیکھیے کتنی قرآن کی واضح ترین آیات ہے جس میں من قبل کا، قد سبق، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں. آپ پر وحی کی حبیب، اسی طرح وحی کی جیسے پہلے جو گزر گئے ان پر کی، بعد والوں کا ذکر نہیں کیا. تو یہ قرآن کی میں نے چند آیات پڑھی ہے، چند پڑھی وقت مختصر ہے، 100 آیات یہاں پڑھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ کتنا کھول کر قرآن نے بتا دیا کہ سب آپ کے پچھلے رہے اور آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اس کو سمیٹ کر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. یہ قد سبق کا ترجمہ اور یہ ومن قبل کا ترجمہ نعت میں امام محمد رضا نے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب کمال کر دیا آپ نے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور یہ تو حقیقت ناظرین کرام کہ واقعتاً وقت کا ہی یہاں پر معاملہ ہوتا ہے، لمیٹیشنز وقت کی ہیں. ورنہ شاہ صاحب جس وہ کہتے ہیں نا فلو میں الحمدللہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت کر رہے تھے عقیدہ ختم نبوت، تو میں کہتا ہوں یار کوئی اندھا ہو، اس کو کچھ نہ سمجھ آتی ہو، بے وقوف ہو، کچھ بھی نہ سمجھ آتا ہو، اس کو بھی یہ بات تو بالکل واضح سمجھ آ جانی چاہیے. اور میں حیرت ہوں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو عقل والا سمجھتا ہو اور عزیز شعور سمجھتا ہو، اور پھر بھی اگر وہ عقیدہ ختم نبوت سے اس سے ہٹ کر کوئی بات وہ سوچے یا اس کے برعکس کوئی بات سوچے، میں سمجھتا ہوں کون سی اس کی عقلوں پر پردے ہیں، یا پتہ نہیں وہ کس جہان میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے. یقیناً یہ بات یہی لگتی ہے مجھے. ورنہ یہ تو بالکل جو باتیں ہیں وہ ازہر من الشمس ہیں، سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے میں سمجھتا ہوں. تو آئیے قبلہ ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ابھی حضرت نے شاہ صاحب نے قرآن پاک کی آیات سے عقیدہ ختم نبوت بیان فرمایا. میں چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں بھی تواتر سے الحمدللہ یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے. تو حضرت آپ احادیث طیبہ سے اس سے کچھ روشنی ہم لیتے ہیں تاکہ امت پر اور مزید واضح ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے اس موضوع کے انتخاب پر مبارکباد پیش کروں گا. یقیناً یہ وہ عظیم الشان موضوع ہے کہ جس موضوع کا انتخاب اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا ہے، صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خاص نگاہ ہے. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کی بات کرنا یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت پر لکھنا یا بولنا یا سننا، ایون کہ یہاں تک کہ ختم نبوت کے مسئلے کو سوچنا بھی، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا سے ہوتا ہے. اور جو ان میں سے کسی بھی طریقے سے ختم نبوت کا حامی ہو، اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خصوصی نگاہ عنایت ہوتی ہے، صحیح، بلا مبالغہ اور بغیر کسی لگی لپٹی بات کے. ابھی قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم القدسیہ جب گفتگو فرما رہے تھے قرآن پاک کے اعتبار سے، تو واللہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ واقعاتاً ہمارے بزرگوں نے درست فرمایا ہے کہ جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کی پشت پر نبی پاک علیہ السلام کا دست شفقت ہوتا ہے. کیا کہنے شاہ جی، اس قدر فصاحت اور بلاغت سے ہمارے بزرگوں کی باتوں کو آگے پہنچانا اور اتنے آسان ترین اور سہل انداز میں قرآن پاک سے استدلال کرنا، یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت ہی کا نتیجہ ہے. اس کے بغیر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں. حافظ صاحب اس ضمن میں ضروری جو احادیث طیبات کے اعتبار سے جو ضروری جو بنیادی جو تمہید ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ہم عوامی لیول پر اس کو سمجھیں تو وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے، اللہ جل مجدہ الکریم تمام مسلمانوں کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے وہاں بھی جو الفاظ اور جو کلمات ارشاد فرمائے احادیث طیبات میں، وہ واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے سے پہلے آنے والے رسولوں کا ذکر تو کیا،
لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اپنے سے بعد آنے والے کسی بھی رسول کا ذکر یا کسی بھی نبی کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. اور پھر یہاں پر ایک بڑا ہی معنی خیز اور لطف اندوز جو نکتہ ہمارے بزرگوں نے وہ یہ لکھا ہے کہ اعمال کی تبدیلی ہماری شریعت میں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے اور اس کے اندر ترمیم ہوتی رہی ہے. مثلاً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثلاً بنیادی طور پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اپنی امت کو حج کی فرضیت کا نہیں ارشاد فرمایا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حج فرض ہو گیا ہے. صحیح. اسی طریقے سے ایک طویل عرصے تک نماز کی فرضیت کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا. یوں ہی بہت سارے احکام اور ہیں، ان میں سے صرف ایک اور عرض کر دوں کہ نماز جنازہ جو پڑھی جاتی ہے یہ بھی ایک عرصہ دراز تک ہماری شریعت میں ابتدا میں اس کا حکم نہیں آیا تھا. صحیح. تو اس تمام گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کی تبدیلی ہوتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث جو احکام پر دلالت کرتی ہیں ان کی تعداد 4,500 یا 5,500 کے ہیر پیر میں بنتی ہے، اور وہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں ان کی تعداد علماء کی تحقیق کے مطابق بعض علماء فرماتے 300 ہے، بعض فرماتے 400. ہر کسی کی اپنی اپنی تحقیق ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے. ان تمام احادیث کو اگر مد نظر رکھا جائے، وہ احکام والی احادیث جو میں نے پہلے عرض کی اور یہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی احادیث، احکام کی جہاں جہاں تبدیلی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. میں پھر اس طرف آ رہا ہوں. لیکن عقائد کی بنیاد جو نبی پاک نے پہلے دن رکھی تھی، واہ واہ، پہلے دن جو پہلا مسلمان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی صورت میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ، ان کو جو یہ بلا اختلاف جو ذکر کر رہا ہوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اول الاسلام ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. بالکل صحیح. پہلا مسلمان، پہلی مسلمان خاتون میری اماں پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ حاضر ہوتی ہیں اور اسلام کو قبول کرتی ہیں، اعلان کرتی ہیں اسلام کا. پہلے دن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کا جو عقیدہ ان کو پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر کو پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو پڑھاتے ہیں، یا روایات کی تبدیلی یا روایات کے تغیر کے اعتبار سے ان دونوں میں سے جس کو بھی پہلے پڑھاتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے دن اپنے پاس بٹھایا، میں ساری حدیثوں کا خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، پہلے دن اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر جو عقیدہ پڑھایا، وہ پہلا عقیدہ یہی پڑھایا کہ اللہ ایک ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ پڑھایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. حافظ صاحب، وہ لوگ، اور شاہ جی قبلہ میں آپ کی بھی توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جی، میں ان سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا برسبیل تنزل نہیں، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جس میں ہم برسبیل تنزل بات کریں گے. کیا بات ہے. ہم اپنے بزرگوں کی عطا سے، ان کی تحقیقات سے اور ان کی نگاہ عنایت سے ختم نبوت کے مسئلے میں ہم نے کبھی بھی برسبیل تنزل بات کی ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. چاہے وہ اسمبلی ہو، چاہے وہ میدان ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو. میں ان سے یہاں پر برسبیل ترقی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعمال کی تبدیلی گائے بگائے ارشاد فرماتے رہے. عقیدے کی تبدیلی اگر اس عقیدے کی تبدیلی ہوتی یا دیگر عقائد جو نبی پاک نے جن کی بنیاد رکھی اگر اس میں تبدیلی ہوتی تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. پھر اس آیت کریمہ کا کیا کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دو ٹوک الفاظ میں یہ فرمایا گیا کہ رسول جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ سب اپنی امت تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے اپنی امت تک اس میں سے کوئی ایک بات بھی چھپائی تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو میں ان سے یہاں پر برسبیل ترقی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نبی آنا تھا، چاہے کتاب والا تھا، چاہے بغیر کتاب والا تھا، چاہے شریعت والا تھا، چاہے بغیر شریعت والا تھا، چاہے کوئی بھی تھا، چاہے ذلی تھا، چاہے بروزی تھا، چاہے فلانا تھا، چاہے ڈھمکا تھا، کچھ بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات پہلے دن پہلے مسلمان کو پڑھائی
وہی بات دنیا سے جاتے ہوئے آخری دن جب آپ ممبر پر بیٹھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی، اور پھر وہاں پر غدیر خم کے مقام پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات ارشاد فرمائی، بدر میں بھی وہی بات ارشاد فرمائی، خندق میں وہی بات ارشاد فرمائی، احد میں بھی وہی بات ارشاد فرمائی، واہ واہ خیبر میں بھی وہی بات ارشاد فرمائی، تبوک میں بھی وہی بات ارشاد فرمائی، حنین میں، طائف میں، جتنے بھی غزوے میرے آقا نے لڑے وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات ارشاد فرمائی۔ کوئی تو وہی نازل ہوتی نا کہ محبوب ابھی تھوڑی دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد کوئی نبی آئے گا اور آپ یہ اعلان کر دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا تعین کر دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تعین کر دیا اور آخر تک وہی سٹیٹمنٹ رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اعمال میں وقت کے مطابق آتی رہی۔ حافظ صاحب ایون کہ قبلہ بھی تبدیل ہوا۔ ایک بات میرے ذہن میں اور بھی آ گئی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ کہا گیا کہ محبوب آپ اس قبلے کی طرف اپنا رخ پھیر لیں جس کو آپ قبلہ مانتے، لیکن آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اللہ نے یہ فرما دیا، دو ٹوک آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے محبوب ہم آپ کا رونا تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو غم اور کرب کی کیفیت میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی ختم نبوت پر آج آتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ، تو یہ وہ بنیادی مقدمہ احادیث کا اور نبی پاک کی زندگی کا۔ اس کے ضمن میں پھر میں ایک بات عرض کر کے پھر میں آگے حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ اس کے ضمن میں ایک بڑی ہی اہم بات یہ ہے کہ اگر ختم نبوت میں کوئی جھول ہوتا یا ختم نبوت کے مسئلے میں کسی جگہ پر کوئی خانہ خالی ہونے کی کوئی گنجائش ہوتی، چاہے کوئی ذنیت کے بالکل آخری درجے میں بھی ہوتی، صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنی زندگی میں اسود انسی اور مسلمہ کذاب اور طلیحہ جو ان لوگوں نے، اور ایک عورت سجاح نامی جو عورت تھی، ان چار لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا مختلف روایات کے، اور اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اسود انسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے، دنیا میں ہوتے ہوئے، جب آپ بظاہر دنیا میں موجود تھے، نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے نا، خیر کوئی مسئلہ نہیں، نبی آ گئے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت خوشی کا اظہار فرمایا، اور اس آدمی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیار بھری نگاہ سے دیکھا، اس صحابی کو جس نے اس کا کام تمام کیا۔ واہ جی واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی مور تصدیق ثبت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جب نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو ختم کر دیا، تو میرے بعد اگر کوئی آئے گا تو پھر وہ اس کے لیے کون سا کھانا باقی رہتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، دیگر صحابہ نے اپنے عمل سے، پھر اس کے بعد تابعین نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بعد نبوت کا ہلکا سا خفیف سا بھی تصور نہیں ہے۔ تو یہ وہ بنیادی مقدمہ ہے جو احادیث کا، جو اگر آپ نچوڑ نکالیں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر تبدیلی ہوتی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیتے، آپ علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا، تو یہ بات بالکل واضح کرتی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں ایک باریک سا خفیف سا بھی جھول نہیں ہے۔ اگر اس کو جیسے شاہ جی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر باریک سا خفیف سا بھی جھول ہوتا نا تو علماء امت کہہ دیتے ٹھیک ہے اگر کوئی ختم نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے دلیل مانگ لو۔ فرمایا نہیں، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، اس نے دار اسلام سے خارج ہے۔ جس نے دعویٰ کی وہ تو ہے ہی ہے، جس نے دلیل مانگی وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ہمیں ان احادیث کے تناظر سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ وہ بالکل ایک واضح اور دو ٹوک نظریہ ہے، اس کے اندر کبھی بھی امت کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ خفیف سا بھی لچک کا کوئی معیار نہیں رہا۔ اور قبلہ شاہ صاحب دیکھیے نا کہ ایک طرف تو یہ جو دجال آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جنہوں نے دعویٰ کیا، ان کا قلعہ کما کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ضرورت ہوتی تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعلیٰ خصائص رکھنے والے، بھائی وہ بھی نبی نہیں، وہ بھی غلام مصطفیٰ ہیں، بالکل حضور کے غلام ہیں، بالکل۔ تو جب اتنی اعلیٰ ہستیاں ان میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب حضور کو آخر نبی مانتے ہیں، ہم سب حضور کے غلام ہیں، تو پھر مطلب قیامت تک کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ حافظ صاحب طرفہ یہ کہ آپ اس کے اوپر لطف یہ دیکھیے کہ وہ لوگ صرف نبوت کا دعویٰ کرنا تو کجا، جو کر رہے ان کے خلاف قتال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ کتنے
قیمتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے خون کا آخری قطرہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قربان ہے. اللہ اور مدینے پر اگر کوئی چڑھائی کر کے مدینے پر قبضہ بھی کر لے اللہ ابو بکر کو یہ تو قبول ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آج آنا ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں ہے. واہ واہ واہ. قبلہ شاہ صاحب بڑی زبردست گفتگو گیلانی شاہ صاحب نے فرمائی ہے, کیا کہیے گا؟ جی بالکل, شاہ صاحب محقق ہیں اور بڑی باریکی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور بڑی خوبصورت شاہ صاحب نے ایک تمہید باندھ کر اس کا خلاصہ ذکر کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ختم نبوت کے حوالے سے میں سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے صرف زکوٰۃ کا انکار کیا, سیدنا صدیق اکبر نے اس پر تلوار نکالی. یعنی منکرین زکوٰۃ کے خلاف صحابہ کھڑے ہو گئے, تو جو منکرین ختم نبوت ہو, یعنی زکوٰۃ ایک احکام اور عمل کی ہے. اب اگلے درجے کے اندر وہ قطعیت ہونے کے حوالے سے گویا کہ قطعیت اور پھر ثبوت اس کا نصوص سے ہوتا ہے, تو زکوٰۃ کا استدلال اس قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت والی دلیل سے جو ثابت ہو رہا ہے زکوٰۃ, اس کا انکار کرنا پر آپ نے فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ اسی حکم کے اندر ہے, کیونکہ دونوں کی فرضیت قرآن کی آیات سے آ رہی ہے, اور اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے. تو جب وہ احکام میں ایک چیز دو درجہ ایک جہت سے درجہ اعتقاد رکھتی ہے, اس پر حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل ہے, تو پھر جو گویا کہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار پر. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بات کرنا کہ جناب کوئی کلمہ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دھیمے انداز میں یہ مسئلے سارے حل ہو چکے ہیں, یہ مسئلے نہ کھڑا کریں آپ, اس لیے کہ مسیلمہ کذاب جس کے خلاف ساری امت کھڑی ہوئی, اور جب تک اس کو پیوند خاک نہ کر دیا گیا صحابہ کرام لوٹ کر نہیں آئے. دور صدیقی کے بڑے کارناموں میں یہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا تھا کہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. جب لوگ اس انداز میں دین سے پھریں گے تو پھر اللہ رب العالمین اس دین کی بقا کے لیے خود جماعت لائے گا, اور اس جماعت کو لائے گا اس لیے کہ وہ بنیادی کام کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے. کیا بات ہے شاہ جی, سبحان. اب آپ دیکھیں جس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین وعدہ فرما رہا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ کہنا کہ کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا غور کریں, مسیلمہ یہ سارے کام کرتا تھا, وہ کلمہ پڑھتا تھا بلکہ حضور کا کلمہ پڑھتا تھا. اللہ اکبر. سمجھ گئے, حضور کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتا تھا, لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا تھا, کعبے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتا تھا, اپنے عبادت خانے کو مسجد ہی کہتا تھا, وہ خوشی میں سبحان اللہ ہی کہتا تھا, الحمدللہ ہی کہتا تھا, غم میں نعوذ باللہ ہی کہتا تھا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس پر جو اٹیک کیا گیا اور اس پر ساری امت کھڑی ہوئی, تو یہ نماز, کلمہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, عبادت خانے کو مسجد کہنا یہ ثانوی چیز ہے. اصل چیز ہے ضروریات دین. جب حضور کے آخری ہونے کا انکار کر دیا تو یہ سارے دعوے جھوٹے ہوں گے. یہ دعویٰ اپنی حقیقت میں تو قبول ہے, لیکن اس طرح جو حقیقت کو چھوڑ کر اور دعوی ختم نبوت کو چھوڑ کر کیا جا رہا ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق اور امت جو کھڑی ہوئی, نہ اس کے کلمہ پڑھنے کو دیکھا, نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کو دیکھا, نہ اس کے چہرے پر داڑھی کو دیکھا, نہ اس کی پگڑی کو دیکھا, نہ مسواک کرنے والی عادت کو دیکھا, نہ اپنے عبادت خانے کو مسجد بنانے کو دیکھا. کیونکہ یہ تمام چیزیں اس وقت کارگر ہوتی ہے کہ جب بندہ مومن ہو, اور وہ عقیدہ ختم نبوت توحید کا انکار کرنے کے بعد یا عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے کے بعد یہ چیزیں گویا کہ استعمال نہیں ہو سکتی. اور یہ نہ آج یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے, کیونکہ جس کے خلاف امت برسر پیکار ہوئی اس کو وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو آج انکار ختم نبوت کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. تو اب آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار اٹھا کر اس مسئلے کو واضح کر دیا, یعنی حکم کو واضح کر دیا. اور حکم کو واضح کر دیا, اور اس کے خلاف امت جمع ہو کر جو آئی, کیونکہ ریاستی طور پر ہو رہا ہے, بتا دیا ہے کہ کلمہ اور ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. ایک جملہ میں اس میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. کہتے کہ یہ تو ہے نا, حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت میں محدث ہوں گے, ملہم ہوں گے. تو ہم نے کہا دیکھیے محدث جو حضور نے فرمایا, تو فرمایا میرا عمر محدث ہے جس سے فرشتے بات کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو کہا محدث تو ہوں گے, ہم نے کہا محدث اور ہوتا ہے, محدث اور ہوتا ہے, میری امت میں محدث ہوں گے. تو محدث اور ہوتا ہے, ملہم اور محدث اور ہوتے ہیں, نبی اور ہوتا ہے. محدث اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا, نہ وہ دعویٰ کروا سکتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ.
نہ جو جس پر الہام کیا جا رہا ہے ملہم، نہ وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ. جی ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ ضروریات دین کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اس میں حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا تو الیاذ باللہ وہ تو کسی صورت میں روا نہیں. تو لہٰذا محدث اور ملہم کے حوالے لانا یہاں کام نہیں دیں گے. واہ واہ. جس طرح وہ چوری کہ جناب نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. میں آپ سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ملک کا کوئی شخص اس کی آئی ڈی رکھتا ہو، سٹیزن شپ رکھتا ہو، آئی ڈی رکھتا ہو، تو امیگریشن پر اس کا استقبال ہوتا ہے. وہ اگر کسی مسئلے کے لیے کسی ادارے میں جاتا ہے تو آئی ڈی اس ملک کی ہونے کی وجہ سے، سٹیزن ہونے کی وجہ سے اس ملک میں اس کا رسپیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو اس ملک کے قوانین ایسے جو اس ملک کی ناموس اور عزت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کے سامنے والے جو لوگ ہیں دشمن جو اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ بندہ جس کے پاس اس ملک کی آئی ڈی ہے، اس کا لنک اور ساز باز ان کے ساتھ ہو جائے تو کل اگر پولیس یا ملک کی ایجنسی اس کے پاس پہنچے اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو چارج کرے، وہ کہے گا کل تو آپ مجھے سلوٹ کر رہے تھے. تو کہا سلوٹ اس لیے کر رہے تھے کہ آپ کے پاس آئی ڈی تھی اور آپ نیشنلٹی رکھتے تھے. لیکن جب اس ملک کے راز اور ملک کی حقیقت اور ملک کے حقائق کے جب آپ منکر ہوئے تو یہ آئی ڈی پہلے عزت رکھتی تھی اس ملک کے قوانین اور اس ملک کی گویا کہ راز کی وجہ سے. آج جب آپ اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں. تو نماز ایک درجہ رکھتی ہے، کلمہ ایک درجہ رکھتا ہے، روزہ ایک درجہ رکھتا ہے، لیکن کب؟ جب ان عقیدوں کے ساتھ ہو. لیکن جب وہ عقیدہ نہ ہو تو محض یہ اٹھک بیٹھک ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، کیونکہ نماز کو نماز بنانے والی چیز وہ عقیدہ ہے. اس میں ایک جملہ میں مزید عرض کر دوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں نہیں، حضور کی محبت میں اور اطاعت میں جو کامل ہوتا چلا جائے گا نا، اطاعت میں، اب یہ بھی بہانہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے ان کے کہ دراصل جو حضور کی اطاعت میں کامل ہوگا نا تو اس کو نبوت مل جائے گی، یا جو حضور علیہ السلام سے محبت اور میں مشابہ ہوتا چلا جائے گا اسے نبوت مل جائے گی. ہم نے کہا اگر اطاعت ایک کامل ہونے پر نبوت ملتی تو جن کی اطاعت کی گواہی قرآن دے رہا ہے وہ صحابہ کرام ہیں. کیا بات ہے شاہ جی، کہ جو نہ حق بلکہ اطاعت ہی کی نہیں، بلکہ آگے تو صدیق اکبر کے لیے سورہ لقمان میں یہ ہوا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. یہ تو ایسا کامل مطیع بندہ ہے کہ اب آنے والے کو اس کی اتباع کرنی ہے. جس ابو بکر کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ اور اللہ کی فرمان برداری پر عمل ایسا کامل کیا کہ رب نے فرمایا کہ یہ ابو بکر اور میرے رسول کی اطاعت میں اتنا اونچا درجہ پا گیا ہے کہ قیامت تک میرے بندوں کو چاہیے کہ اس کے راستے کو اختیار کرے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. وہ اتباع کرے، پیروی کرے. جس کی پیروی کا حکم اتباع میں آ رہا ہے، توجہ ہے، وہ دیکھیں نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ جو سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے مقابلے پر نکل رہا ہے. تو جس کے لیے آیات موجود ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جن کے لیے آیات موجود ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. جو تقوی میں اس مقام پر ہے کہ ان کا دل کفر کو پسند ہی نہیں کرتا. اس سے بڑا تقوی کیا ہوگا؟ ان کا دل برائی کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ سارے کون ہیں؟ خادمین ہیں، حضور سید عالم کے غلام ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. وہ حضور کے آگے گویا کہ آوازوں کو پست رکھنے والے ہیں. اور رہا اطاعت تو مولا مرتضیٰ کی ذات مبارکہ دیکھیں، ایسی اطاعت کے ہجرت کی رات آپ نے بستر پر اپنی جان کو پیش کر دیا. اس سے بڑی اطاعت کا اس کے اوپر کیا درجہ ہے؟ یعنی جان تک کو پیش کر دینا. جان کے اوپر تو کوئی درجہ نہیں ہے. ادھر ابو بکر صدیق جان کو پیش کر رہے ہیں غار میں، ادھر مولا کائنات جان کو پیش کر رہے ہیں حضور کے بستر پر. یعنی آپ کا یہ حکم ہے تو اس کے لیے ہماری جان، پتا ہے کہ جناب کافر قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، پورا یقین مار دیا جائے گا، لیکن آپ وہاں پر اس سے بڑی اطاعت، پیروی، رسول اللہ کی بات پر عمل کرنے کی اور کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ بھی خادم ہی رہے، نبوت کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا. تو میں عوام سے کہتا ہوں یہ سورج سے زیادہ روشن باتیں ہیں. اس کے بعد ان دجالوں کا اور انکار ختم نبوت کرنے والوں کا آپ کس طریقے سے ان کی بات سن سکتے ہیں یا ان کے لیے ذہنوں کے اندر ریلیو لا سکتے ہیں؟ پاکیزہ ماں اگر ہونا تو ماں کی عصمت کے مقابلے پر، جس طرح کہا نا کہ آپ نے دلیل، یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے آپ جو ہے کہ وہ دلیل کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے. میں نے کہا ماں سے بچے کو اس قدر حیا اور اس کی پاکیزگی کا لحاظ ہوتا ہے کہ اگر آگے چل کر اس کی ماں پر کوئی الزام آ جائے تو بچہ کہے گا میں دیکھ لوں گا اس کو،
کہا بات تو سن لو، الزام کیا ہے؟ اس نے کہا بکواس بند کرو، کیا بات کر رہے ہو، یہاں پر کوئی الزام نہیں سنا جائے گا۔ وہ ادھر یہ ماں کے ساتھ حیا ہے، تو جب ماں کے ساتھ حیا ایسی ہے کہ ماں پر جو تہمت آ رہی ہے، بچہ یہ نہیں کہتا اچھا جناب آپ ذرا بتائیے تو صحیح کہ ہماری اماں کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہے گا یہ کیا بکواس آپ کر رہے ہو، میری ماں پارسا ہے۔ تو دلیل کا مطالبے سے مراد یہ ہے کہ پارسائی اور حیا میں اطاعت میں بندہ اتنا ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے خلاف، اپنی بیٹی کے خلاف، میں معذرت کے ساتھ اس مثال کی طرف اس لیے آ رہا ہوں تاکہ جذبہ واضح ہو جائے، اپنی بہن کے خلاف بندہ کوئی غلط بات اگر منسوب کرے تو اس کے پاس جا کر کہتا نہیں ذرا بتائیے کیا ہوا ہے، وہ یہ بات نہیں کرتا۔ تو کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر خدا کی باتوں کا نزول، اللہ 100 کے قریب آیات، قرآن تو اشارے میں کوئی بات کرے تو بات مکمل ہو جاتی ہے، نص کے ساتھ آیات اور احادیث۔ اس کے بعد حیا کا تقاضا کیا یہ بنتا ہے کہ بندہ کسی سے پوچھے ذرا سن تو لیں کہ جناب یہ کیا کر رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اور آخری بات اس میں یہ سن لیجئے کہ حضور کا لاڈلا ہونا، کہتے ہیں محبت اگر حضور کے لاڑ میں بندہ ہو جائے نا تو لاڑ میں اور بندہ ہو کر مشابہ ہو جاتا ہے اور اس سے نبوت مل جاتی ہے۔ میں نے کہا جو مشابہ ہیں اور جن کے بارے میں خود فرمایا مولا کائنات نے، میرا حسن ہو بہو، میرا بیٹا حسن ہو بہو اپنے سینے سے لے کر چہرے تک رسول اللہ کی طرح تھا، اور میرا بیٹا حسین مولا کائنات کہتے ہیں سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی طرح تھا۔ وہاں اطاعت بھی ہے، چہری شباہت بھی ہے، لیکن وہ خدمت میں ہی رہے، اور اگر بات کہیں پر آ گئی جھوٹے نبوت کے مدعی کی تو وہ کان سے نہیں، ذرا سن لو شاید حضور نے کوئی خبر دی ہو، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اس کا شائبہ نہیں، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ابو بکر صدیق، ابو بکر مر تو سکتا ہے، یہ امت مر تو سکتی ہے، لیکن جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو حضور کے مقابلے پر آ گیا اس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ترتیب قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر یہ جناب نبوت تو نعمت ہے، پہلے لوگوں کو ملتی رہی تو اب آگے نبوت ختم ہو جائے گی۔ ہم نے کہا نبوت نہیں ختم ہوئی ہے، نبی بنانا ختم ہو گیا ہے۔ نبوت تو قیامت تک حضور کی ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک حملہ سادے مسلمانوں کے ذہن میں کرتے ہیں، بھائی نبوت تو ایک نعمت ہے۔ میں نے کہا بالکل نبوت، اس میں 1 منٹ کا جملہ میں کہوں گا، نبوت تو نعمت ہے۔ میں نے کہا بالکل نعمت ہے۔ کہ یہ نعمت تو ہر دور میں امت کو پہ چلی آئی ہے، ایک نبی گئے دوسرے آئے، تو اس میں یہ کہنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کیا نبوت کی نعمت اس امت سے چھین لی گئی؟ ہم نے کہا عقل پر ہاتھ ماریے، نبوت کی نعمت نہیں چھینی گئی، نبی بنانا روک دیا گیا ہے۔ نبوت تو قیامت تک میرے ہی آقا کی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آپ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ نبوت تو قیامت تک میرے آقا کی ہے۔ اور ایک بات یہ، اچھا یہ بتائیے آپ اس دجال کانے کو، یہ جو آپ قبول کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم اسے تشریعی نبی نہیں مان رہے، غیر تشریعی، تو میں کہہ رہا تھا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نبوت نعمت ہے، تو مجھے بتاؤ تشریعی نبوت نعمت نہیں ہے؟ کہہ لگا نعمت ہے، تو میں نے کہا پھر وہ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس کو غیر تشریعی کیوں مان رہے ہو؟ اگر نبوت نعمت ہے تو نبوت کا صاحب شریعت ہونا بھی تو نعمت ہے، اور تم اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں لیکن صاحب شریعت نہیں مانتے، اور ایک طرف سے کہتے ہیں نبوت نعمت ہے لے لی گئی۔ تو اب میں پوچھتا ہوں اس کو صاحب شریعت کیوں نہیں مانا تم نے؟ صحیح، اس کے لیے جملہ یہ کیوں نہیں کہا؟ یعنی الزاماً یہ بات میں اس پر کر رہا ہوں، تو پتا چلا کہ تم بھی اس کو غیر تشریعی من گھڑت مان کر وہ تشریعی نبوت کا تو تم نے بھی انکار کیا، تو لہٰذا تشریعی ہو، شریعت دے کر بھیجا جائے یا بغیر شریعت کے بھیجا جائے، کوئی نیا نبی روئے زمین پر نہیں آئے گا۔ رہا نبوت نعمت، الحمدللہ وہ موجود ہے اور وہ قیامت تک ہے۔ وہ کس کی نبوت ہے؟ وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے؟ وہ جناب رسول اللہ کی نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہنے شاہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضور۔ قبلہ شاہ صاحب میں چاہوں گا آپ کی طرف حضرت وہ احادیث طیبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے تو اسی کا ذرا تسلسل۔ حافظ صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے بعد نبوت کے ختم ہونے پر جتنے بھی زاویے سے گفتگو ہو سکتی تھی، یا یوں سمجھیے کہ کوئی ایک تھوڑا سا کوئی کونا خدرہ بھی نکل سکتا تھا، تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مختلف مقامات پر اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت والی مبارک اور متبرک اور مکمل اور مقدس زبان سے بالکل اس کو بند کر دیا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں صرف اس کے یہاں پر ایک حدیث متواتر پڑھنا چاہوں گا، اس کی مثال مسلم شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کا نمبر 4773 ہے، اور بخاری شریف میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 3455 ہے، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے،
اور وہاں اس کا نمبر 2871 ہے. متواتر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلف او نبی، کہ ان میں سے اگر کوئی بھی نبی جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد خلیفہ مقرر کر دیتا. جی یہ بڑی معنی خیز اور یوں سمجھیے کہ بڑی فصیح و بلیغ حدیث مبارکہ ہے واہ. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے شاہ جی قبلہ نے انٹرو میں ایک بات کہی کہ پہلے کے حالات کو تو کھول کے بیان قرآن نے کر دیا. اب قرآن اور نبی پاک کی زبان ان دونوں کے اندر مماثلت تو ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے پہلے کی یہاں بات کر دی. اب جب بعد کی بات ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد کی بات کو پہلے کی بات سے مماثلت اختیار نہیں فرمائی، بلکہ بعد کی بات کو پہلے کی بات سے یکسر تبدیل کر دیا. صحیح. اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ ما بعد کو ما قبل سے کوئی بھی مطابقت نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ما بعد کو ما قبل سے کلیتاً مغایرت ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کلیتاً مغایرت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا، لیکن سن لو میرے بعد وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اللہ. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اگر نبی آنا ہوتا حافظ صاحب، اور میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا اگر نبی آنا ہوتا تو آگے نبی پاک فرما دیتے ہیں سن لو، ہو سکتا ہے کوئی سائے والا نبی آ جائے، کوئی شیڈو والا نبی آ جائے، استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشت نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَاذَا تَأْمُرُونَ یا رسول اللہ، کہ اب صحابہ پوچھ بھی رہے ہیں. یہ بھی دیکھیے کہ کتنی لطف کی بات ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں سن لو میرے بعد لا نبی بعدی. علماء سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لائے نفی جنس کا استعمال کیا، اور لائے نفی جنس جو ہے جب کسی مفرد پر داخل ہو جائے تو وہ عموم اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کہ یہاں پر کوئی کسی طریقے سے نبوت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. عموم اور استغراق سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ضرور ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء کی تم نے پیروی کرنی ہے، خلفاء کی کرنی. اگر نبی کی کرنی ہوتی تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرما دیتے. دوسری حدیث پڑھنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی نبوت کے اپنے بعد قیامت تک آنے والے نبوت کے دروازے کو بند کرتے ہوئے ایک بڑی آسان مثال سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ حدیث بھی متواتر ہے، لفظی طور پر بھی متواتر اور معنوی طور پر بھی متواتر. کیا بات ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی فصیح و بلیغ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک ایک بات کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اندر ہزاروں معنی پوشیدہ ہوتے ہیں. اللہ. اتنی جوامع الکلم باتیں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر بالکل نیچے عوام کی سطح والی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسی ہے من قبلی. پھر یہاں وہی بات آ گئی من قبلی، من بعدی نہیں. فرمایا من قبلی، مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر گئے ان کی اور میری مثال ایسی ہے. گویا کہ یوں سمجھو پہلے والے جو نبی آئے تو وہ ایسے آئے کہ گویا کہ کسی نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا، اس کے ارد گرد اس نے کوئی بھی حسن کی کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی، خوبصورتی کی کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی، لیکن ایک اینٹ چھوڑ دی. اب یہ کتنا فصیح و بلیغ کلام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اگر کوئی اینٹ کی کوئی جگہ اور چھوڑنی ہوتی تو نبی پاک فرما دیتے ہاں ایک اینٹ اس طرف چھوڑ دیے تو ایک اس طرف چھوڑ دیے، وہ میرے بعد کوئی آ کے لگا دے گا. یہ نہیں فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پورے مکان میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، صحیح. بس ایک کمی تھی، وہ اس ایک اینٹ کی کمی تھی. اور وہ میں آیا اور لوگ اس کے ارد گرد گھومتے فیتعجبون، کہتے ہیں کہ یار مکان تو بڑا خوبصورت ہے، کیا حسین و جمیل مکان ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے وہ ایک اینٹ کی کمی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد گھوم کے کہتے ہیں کاش وہ اینٹ لگ جائے نا تو بڑا خوبصورت ہو جائے گا یہ مکان. اس کی خوبصورتی کو چار چاند، اس کی خوبصورتی کے اندر جو ایک کمی رہ گئی ہے، ایک نقص رہ گیا، وہ پورا ہو جائے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں وہ والی اینٹ ہوں، پورا مکان مکمل ہو چکا ہے. واہ واہ واہ. پھر سن لیں کوئی کمی نہیں ہے، بس اس ایک اینٹ کی کمی تھی، میں نے آ کر وہ اینٹ میرے ذریعے سے لگا دی گئی. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ،
اور میں اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں. اب اس عمارت کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی جو رہی تھی ایک اینٹ کی وہ میں نے پوری کر دی ہے. اب اس کے اندر کوئی جگہ لگنے کی گنجائش ہی نہیں. صحیح. یہاں میں اس حدیث کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا. ہمارے اساتذہ یہ مثال دیا کرتے تھے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مستری کو کام وغیرہ کر کے واپس بھیج دو کہ بھائی اپنی کرنڈی اٹھا, اپنے ہتھوڑے, اپنے جو تیری کئی اور جو گینتی وینتی ہے یہ ساری اٹھا, بس ٹھیک ہے تیرا کام ختم ہو گیا. وہ دوسرے دن پھر آ جائے اور وہ کہے کہ جی یہاں پر جو ہے نا میں نے یہ تھوڑا سا یہ ہتھوڑا مارنا ہے یا یہ تھوڑی سی جگہ رہ گئی. کہ بھائی جب تو نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ اب یہاں پر مزید کسی کام کی گنجائش نہیں ہے, زینت بھی ہو گئی, آرائش بھی ہو گئی, ساری اینٹیں بھی لگ گئی, سارے بلاک بھی لگ گئے, دروازہ بھی لگ گیا, تالا بھی لگ گیا, چابی آپ کو دے دی, اب اس کے بعد تم یہاں کیا کرنے آئے؟ اور وہ ضد کرے کہ نہیں بھائی میں نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے. تو کہا کہ جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے نا اس کی مثال بلا تشبیہ و تمثیل ایسی ہے کہ جب ایک بات پوری ہو گئی اور اللہ نے پوری کر دی, رسول اللہ نے پوری کر دی, وہ دوسرے دن آگے اپنی کرنڈی اٹھا کے, اپنے ہتھوڑے اور اپنے دیگر سامان اٹھا کے جی میں نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر کہا کہ پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کا حال وہی ہوتا ہے کہ جو ضد کرنے والوں کا حال ہوتا ہے اور ایک کلیئریفیکیشن دینے کے بعد کہ جی سب کچھ ہو چکا ہے بس اب میں جا رہا ہوں, تو دوسرے دن آ گیا تو اب تو پاگل ہی ہے یا تیرا دماغ پھر گیا, تیری کسی کے ساتھ سودے بازی ہو گئی ہے. اب اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو مار مار کے درگس بنائی جائے گی, اس کا جو ہے دماغ جگہ پر لایا جائے گا. تو جب کوئی جگہ کوئی کمی رہی نہیں تو اب اس کا حال یہی بنتا ہے, اس کا حال یہی بنتا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں بنتا. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث طیبات ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں ختم نبوت کی یہ جو ایک حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کر جو بات بیان کر دی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں دونوں معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا موضوع اور آپ نے مختصر وقت میں بھی اتنا کچھ ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور ثنا خانوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, رحمت رمضان نشریات یہاں وقت مکمل ہوا اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر افطار کی نشریات میں ملاقات ہوگی. ناظرین کرام اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس مشن میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان ویڈیوز کو وائرل کرنا, لنکس کو شیئر کرنا اور اس کو سمجھنا, آگے پہنچانا, اس پر عمل کرنا یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور آخر تک رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.